ہم نے ایک کلاس تشدید کے بارے میں پڑھی تھی، اسی سے ملتی جلتی یہ ایک کلاس ہے۔ انشاءاللہ اس کلاس میں ہم گناہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ ہوتا کب ہے، اور جب گناہ ہوتا ہے تو کیسا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو سب سے پہلی چیز لگے گی وہ ہے تشدید۔ تشدید کو ہم پڑھ چکے تھے کہ اس طرح کا نشان کسی حرف کے اوپر آئے تو وہ تشدید کا نشان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ چکے تھے کچھ کلاس پہلے۔ تشدید کیا ڈینوٹ کرتا تھا یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اگر با پر تشدید آئے تو با دکھ ایک رہا ہے مگر با دو ہے۔ ٹھیک ہے، جس میں سے پہلا والا با کمپلسری ساکن حرف ہوگا اور دوسرا والا با جو اس با پر ہوگا، یعنی اس با پر اگر زیر ہے تو یہاں پر بھی زیر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ تشدید والا حرف بھی ہم نے دیکھا کہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 2 مرتبہ۔ ایک بار جو اس سے پہلے والا حرف ہوگا، جیسا یہاں پر بات مشدد لکھ لیا، مشدد بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو حرف اپنے اوپر تشدید کو لے لے، یعنی کسی بھی حرف پر تشدید آئے، تا پر تشدید آئے تو تا مشدد، جیم پر تشدید آئے تو جیم مشدد، زا پر تشدید آئے تو زا مشدد۔ میں جب بولوں زا مشدد تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے زا پر تشدید ہے، میں کہوں زا ساکین تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے زا پر جزم ہے۔ ٹھیک ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا تھا، پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور ایک بار خود۔ پہلے والے حرف سے ملا کر اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھے کہ جب بھی ہم اس کو توڑیں گے تو ہم کو پہلے والا حرف لگے گا ہی، کیوں؟ کیونکہ ادھر جزم آ گیا، ساکن حرف کو پہلے والا حرف لگتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بار یہ خود پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ بازیر اب بازیر بھی۔ ٹھیک ہے، اتنا ہم نے دیکھ لیے۔ اب جتنے بھی تشدید والے حرف ہیں ان تمام تشدید والے حرف میں ہمیں سختی کرنا ہے، ان کی آواز میں سختی کرنا ہے، جیسے ابی، اتی، اتی۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یعنی دونوں 2 بار پڑھنا ہے اور آواز میں ایک قسم کی جو ہے سختی ہونا چاہیے۔ لیکن 2 حرف ایسے ہیں جن پر اگر تشدید آ جائے تو سختی نہیں ہوگی بلکہ تاخیر ہوگی۔ کیسے ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو صرف یاد رکھنا ہے نون مشدد، کیوں؟ کیونکہ نون پر تشدید ہے، اور میم مشدد، کیوں؟ کیونکہ میم پر تشدید ہے۔ یہ 2 حرف ایسے ہیں کہ ان پر جب بھی تشدید آئے گی تو ان کو تھوڑا تاخیر سے ادا کریں گے، یعنی ڈیلے کر کر پڑھیں گے۔ اتنا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تشدید ہم دیکھنے والے ہیں آج کی کلاس میں گناہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تشدید کا بیس ہونا ضروری ہے۔ تشدید کسے کہتے ہیں ہم نے تشدید کو بریف میں دیکھ چکے ہیں، آپ جو ہے پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جہاں پر تشدید کا بیان گزر چکا ہے۔ اب گناہ کو سمجھنے کے لیے مجھے پتا ہے کہ گناہ جو ہوگا صرف 2 حرف پر ہوگا، یعنی میم پر جب تشدید ہو یا نون پر جب تشدید ہو، جو بیسک گناہ ہے۔ یعنی جہاں پر بھی قرآن میں آپ نون مشدد دیکھیں یا میم مشدد دیکھیں تو ادھر گناہ ہوگا۔ اب گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو گناہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ ایک دم آسان ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ناک میں آواز لے جانے کو گناہ کہتے ہیں۔ آپ ناک میں آواز لے کر جا رہے ہو وہ گناہ ہوگا، لیکن گناہ صرف انہی 2 حرف پر ہوگا، آپ اس پر نہیں کر سکتے تھے۔ مثلا یہ میں ناک میں لے کر جا رہا ہوں لیکن یہاں پر نہیں لے کر جا سکتا میں باقی آواز کو، کیوں؟ کیونکہ قاعدہ نہیں کہتا، قاعدہ کہتا ہے صرف یہ 2 حرف، یہ 2 حرف پر تشدید ہو تو آپ کی آواز ناک میں جانا چاہیے، یہ واجب ہے، اور باقی جو حرف ہے ان پر ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ اب کیسے ناک میں آواز لے جانا ہے؟ اب تک ہم کیا سمجھ گئے؟ گناہ کو ہم نے کیا جانا کہ ناک میں آواز لے جانے کو گناہ کہتے ہیں۔
گنہ ہوتا صرف دو حرف پر ہے، نون مشدد یعنی نون پر جہاں بھی تشدید آپ قرآن میں دیکھ لو، یا میم مشدد آپ میم پر تشدید دیکھ لو، انہی دو حرف پر ہوتا ہے گنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں نون مشدد کی مثال لکھتا ہوں، یہ نون مشدد جب بھی بولوں یعنی نون پر تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جائے گا، پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور ایک بار خود، یعنی حمزہ نون زیر ان نون زبر نہ، اس کو جب میں توڑوں گا تو یہ چیز ہو جائے گی نا۔ تو جب یہ توڑ رہا ہوں تو یہ جو نون ادا ہوگا نا، یہ جزم والا نون، اس کو میں ناک میں لے کر جاؤں گا، ایک الف کی مقدار ناک میں لے کے جاؤں گا، تو اس کو جب میں پڑھوں گا تو تاخیر ہوگی، ان ان ان، سمجھ رہے ہو؟ ناک میں میں آواز کو لے کر جا رہا ہوں، جیسے یہاں پر لکھا میں نے با نون پیش بن نون زبر نہ، بن بن، جیسا میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں سورہ کوثر کی پہلی آیت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو اِنَّا میں نے کیا کیا، اِنَّا اِنَّا، ناک میں آواز کو لے کر گیا، ناک میں جو آواز کو میں لے کر گیا اسی کو کیا کہتے ہیں، گنہ، ناک میں آواز لے جانے کو گنہ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے نون کی مثال دیکھ لی، سمجھ میں آ گیا نا؟ آپ کوئی بھی حرف لو، اس کے آگے کوئی بھی حرف لگا لو، اس کے پیچھے آپ یہ تشدید والا نون لگا لو، تو جہاں پر بھی تشدید والا نون رہے گا اس کی آواز ناک میں جانا کمپلسری ہے، ٹھیک ہے۔ میم، اب میں نے یہاں پر لکھا حمزہ میم زبر ام میم زیر می، امی، میں اردو والی امی کی بات نہیں کر رہا، اس حرف کی، اس جو ہے ورڈ کی بات کر رہا ہوں، امی، ام، بمی، مثالیں دے رہا ہوں۔ جیسے سورہ نبا جو 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورہ ہے، وہ چالو کیسے ہوتی ہے، عم عم، آواز کہاں جا رہی ہے، میم کی، میم مشدد کی آواز ناک میں جا رہی ہے، نون مشدد کی آواز ناک میں جا رہی ہے، لیکن جیم مشدد کی جائے گی نہیں جائے گی، سا مشدد کی جائے گی نہیں جائے گی، کیوں؟ کیونکہ قاعدہ کہہ رہا ہے صرف دو ہی حرف ایسے ہیں جن پر گنہ ہوگا اور جس میں تاخیر ہوگی، یعنی تاخیر ان دا سینس کہ آپ کو ناک میں لے جانے کا وقت دیا جائے گا، ادھر آپ کو وقت نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابی، ابی، اتی، اتی، اقی، اقی، لیکن یہاں پر ان، ان، تن، ثن، امی، بمی، ثمی، ثم، یہ جو میں کر رہا ہوں ناک میں آواز کو لے کے جا رہا ہوں، اسی کو گنہ کہتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ گیا، ایک بار واپس دہراتا ہوں، بیزار نہ ہوئیے۔ گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ ناک میں کن حرف کی آواز لے کر جانا ہے؟ تو میم مشدد اور نون مشدد۔ مشدد کس کو کہتے ہیں؟ جو حرف اپنے اوپر تشدید کو لے لے۔ تشدید کیا ہے؟ تو بھائی یہ نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تشدید کا نشان کہتے ہیں۔ یہ جس حرف پر آ جائے وہ بتاتا ہے کہ حرف اب ایک نہیں ہے، حرف دو ہے۔ جتنے دوسرے حرف ہیں وہ سختی کے ساتھ ادا ہوں گے، سختی کے ساتھ، ان کی آواز میں سختی رہے گی، لیکن یہ جو دو حرف ہیں اس میں جو ہے تاخیر ہوگی، ادا کرنے میں تھوڑا ڈیلے ہوگا۔ ڈیلے کیسا ہوگا کہ ان کی آواز اپنے کو ناک میں لے کر جانا ہے، اسی ناک میں لے کر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ گنہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اتنا جو ہے کافی ہے آج کے لیے۔